الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ساری دنیا کے انسانوں کی ایک بیماری ہے. جب تک وہ اس بیماری پہ چلتے رہیں گے تو ناکامیوں میں بڑھتے رہیں گے اور آخر میں ناکام ہو جائیں گے. اور اگر اس بیماری سے بچنے کی کوشش کی تو اللہ ان کو بچا دیں گے. ساری دنیا کے انسانوں کی بیماری یہ ہے کہ وہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حالات کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، حالانکہ حالات تو عمل کے اعتبار سے بنتے ہیں. حالات چیزوں سے نہیں بنتے، ملک سے، مال سے، پیسوں سے، عہدے سے، چیزوں سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ملکی، قومی وسائل، ان کے ذریعے سے حالات نہیں بنتے. حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جیسے انسان کے جسم میں ایک روح ہے، ایک جسم ہے، تو جسم تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. روح اللہ کے پاس سے آئی، جسم سے نہیں بنی. جیسے روح جسم سے نہیں بنی، ایسے ہی حالات چیزوں سے نہیں بنتے. حالات کے خالق اللہ ہے، چیزوں کے بھی خالق اللہ ہے، حالات کے بھی خالق اللہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے اور چیزیں زیادہ ہوں گی تو ہماری پرورش اچھی ہوگی، بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، کوٹھی بڑی ہوگی، مال زیادہ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی تو پرورش اچھی ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آدمی بھوک سے مر جائے گا. اللہ نے ان کو چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جل شانہ حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. جس آدمی کے، جس قوم کے، جس خاندان کے، جس جماعت کے اعمال خراب ہوں گے ان کے حالات بھی خراب ہوں گے. اور جس آدمی کے، جس قوم کے، جس جماعت کے، جس زمانے والوں کے، جس ملک والوں کے حالات اچھے ہوں گے، اس آدمی کے، اس قوم کے، اس ملک والوں کے حالات بھی اچھے ہوں گے. آج پوری دنیا کے انسانوں کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ ان کے اعمال کی خرابی ہے. اگر حالات کی خرابی کو دیکھ کر عمل کو خراب کر لیا تو اللہ حالات کو اور خراب کر دیں، اور خراب کر لیا تو حالات اور خراب کر دیں. حالات کی خرابی پیسوں کی کمی سے نہیں آتی، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. حالات خراب ہوتے ہیں اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے. عمل کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، یہ قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ حالات کے اعتبار سے عمل بنائے جائیں. اگر ایک آدمی وہ حالات کی وجہ سے اس نے اعمال کو خراب کیا، میرے حالات ایسے ہیں میں عمل بھی نہیں کروں گا، تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. اللہ مصیبت اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑی مصیبت، بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے رہتے ہیں
تاکہ ریورس کر لیں، جس غلط راستے پر چل رہے ہیں اس سے ریورس کر لیں، توبہ کر لیں۔ اگر نہیں کرتے تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، پھر بھی نہیں کرتے حالات اور، پھر قبر کے اندر عذاب اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیاں۔ جو سمجھدار انسان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کر لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ ہے کس کے ہاتھ، آگ تو بہت بڑی جلا رہے ہیں، بادشاہ قوم وزیر کے بیٹے تھے، قانون کے اعتبار سے باپ کے بعد انہوں نے وزیر بننا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ دعوت دو۔ اب دعوت نہیں دیتے تو وزارت ملتی ہے، اور دعوت دیتے ہیں تو وزارت ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو اللہ کا حکم پورا کروں گا، مجھے دنیاوی وزارت نہیں چاہیے، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، عزت تو اللہ دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے انسان، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ ہمارے میں سے تھے، مسلمان کہتے ہیں وہ ہم میں سے تھے، ساری دنیا ان پر فخر کرتی ہے۔ عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وزیر نہیں بنے لیکن اللہ نے عزت دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک آدمی سے زمین چھین لی کہ تم کو یہ ظلمن دی گئی تھی، تو اس آدمی نے آ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو خلیفہ بنا اس کو کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے زمین دی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مجھ سے چھین لی، تم مجھے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ پھر کہو کیا کہا؟ اس نے کہا تمہارے باپ نے مجھے زمین دی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چھین لی، تم مجھے وہ دوبارہ دے دو، وہ تو مر گئے۔ اس نے کہا پھر کہو، پھر اس نے یہی کہا، اس نے کہا جس نے چھین لی تھی اس کے ساتھ تم کہتے ہو رحمۃ اللہ علیہ، اور جس نے دی تھی اس کے ساتھ نہیں کہتے، چلو بھاگ جاؤ، کوئی زمین نہیں ملے گی۔ وہ تو عزت اللہ دیتے ہیں، چاہے اس نے واپس لی تھی لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق لی تھی، اللہ اس کو عزت دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے میں لگے ہوئے، حالات کچھ بھی ہوں۔ اس کے سامنے نمرود کہتا تھا میرے سامنے سجدہ کرو پھر غلہ ملے گا، نہیں کیا۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا، غلہ نہیں ملے گا۔ وہ ریت بھر کر، بوری میں ریت بھر کر لے گئے، گھر والے کہیں گے خالی آ گئے ہیں، جب وہاں گھر جا کر وہ بوری رکھ دی، سو گئے، اٹھ گئے، پتہ چلا کہ روٹی پکی ہوئی ہے، کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ جو گندم آپ لے کر آئے تھے۔ اللہ چاہے تو اسی کو کرتے تو اللہ ہیں، حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں، والد کو بھی دعوت دی۔ اذ قال لأبيه یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو اس علم کا پتہ نہیں ہے، میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میرے ابا جان آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ادھر محنت کر رہے ہیں، اب وہ غصے ہو رہے ہیں، نکل جا میرے گھر سے، مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ اور یہ دعوت کے آداب، جیسے دعوت کے آداب ہیں، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، والد کی رعایت کرتے ہوئے دعوت دینے ملے۔ ادھر بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ سے بھی دعوت کی بات کر رہے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ادھر قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بادشاہ پر بھی محنت، والد پر بھی محنت، قوم پر بھی محنت۔ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت اور مورتیاں ہیں جن کے آگے تم بیکار ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا صحیح کہہ رہا ہوں، جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ خدا ہے۔ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان کا میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ کرتا ہوں، ایسے تم نہیں سمجھتے۔ وہ عید کے دن باہر جاتے تھے کھیلنے کے لیے اور کھانے سامنے بتوں کے رکھ کر جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ساری قوم چلی گئی کلہاڑا لے کر آئے اور بتوں سے پہلے باتیں کرنے لگے۔ ان کو کہا کہ تمہارے آگے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کیسے کھاتے؟ کہا تم بات کیوں نہیں کرتے؟ خیر جو میں تم، وہ لے کر کلہاڑا سارے بتوں کو توڑ دی اور کلہاڑا، وہ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بڑے بت نے ناراض ہو کر سارے چھوٹے بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ آئے، قوم والے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں کا کیا حشر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے اور تو کوئی نہیں۔ ان کا بلاؤ، اس کو سب کے سامنے بلایا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹ تو نہیں بولتے نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو لگتا یوں ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا۔ قانون یہ ہے کہ آلہ قتل جس کے پاس برآمد ہو وہ مجرم ہوتا ہے، تو آلہ قتل یہ کلہاڑا تو اس بڑے بت کے کندھے پر ہے، لگتا ہے اسی نے خفا ہو کر سب توڑ دیا۔ اب وہ سب حیران، پھر ان کو کہنے لگے تم اپنے خداؤں سے پوچھو نا کس نے ان کا یہ حال کیا۔ تو سب نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کیا ابراہیم آپ کو پتہ ہے ہمارے خدا بول نہیں سکتے، ان کا ستیہ ناش ہو جائے تمہارے خداؤں کا، جو بول بھی نہیں سکتے وہ خدا کیسے ہو جائیں گے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اتنا بھی نہیں سوچتے تم، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرتوں کے مالک ہیں، اس نے آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، اتنے بڑے اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا اسی نے کیا ہو، ان کا ان کے لیے آگ جلاؤ، اتنی بڑی آگ جلاؤ کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، ہمارے بتوں کو گڑ کے ساتھ چھیڑے نہیں، بہت بڑی آگ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہے کس کے ہاتھ میں؟ عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، تم لکڑیاں جمع کر لو جتنی مرضی کر لو، ان سے کیا ہوتا ہے؟ آگ جلا کر پھر بھی انہوں نے کہا کہ اب بھی آپ ہماری بات مان جاؤ ورنہ اس آگ میں ڈال دیں گے۔ ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اے اللہ آپ کا خلیل ان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، کہ دیکھ لو تمہاری مدد لیتے ہیں تو کر لو۔ فرشتے آ گئے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ان کا حسبی اللہ و نعم، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی، اس پہ بھی ناراض ہو گئے، اما الیک فلا، اما الیک فلا، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ جل شانہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ شروع میں اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ان کو سردی لگنے لگی تھی، آگ میں پہنچ کر سردی لگنے لگی تھی، ایک بال بھی نہیں جلایا، ان کا جلا نہیں سکتی، رسیوں کو تو جلا دیا جس سے ان کو باندھا تھا، لیکن جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اس لیے آگ کے اندر بھی ان کو، وہ وزیر کے بیٹے تھے لیکن فرماتے تھے میرے زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے، جنت کے کھانے، جنت کی نعمتیں، اللہ نے آگ سے حفاظت فرمائی۔ پھر ان کے بیوی بچے کو جنگل میں وہاں رکھوا دیا، جنگل میں ریت، وہاں کچھ بھی نہیں، جہاں خانہ کعبہ ہے
کہ اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑو. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میری کامیابی اور عزت کے لیے کافی. اے اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کا حکم پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا راضی ہونا میری زندگی کا مقصد ہے، میں تیار ہوں. بیوی بچے کو ساتھ لیا، دودھ پیتا بچہ، اور وہاں جا کر جہاں خانہ کعبہ تھا پہلے وہاں پر چھوڑ دی. اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا. اس وقت وہاں کالے پہاڑ اور ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہاں پر کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. کتنے؟ 4 مہینے کے لیے؟ نہیں، سال کے لیے. ایک خامن کے دل میں اپنی بیوی کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں وہ سارے ذبح کر دیں، بس چھوڑ کے جاؤ. ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں سب ذبح کر دیں. ہر باپ چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہناؤں، اس کو اچھا کھانا کھلاؤں، اس کو حافظ بناؤں، عالم بناؤں، اچھی تعلیم دوں. کچھ نہیں، کہ تم چھوڑو جاؤ. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں. اب چھوڑ کر واپس آنے لگے، وہاں کچھ بھی نہیں، مرنے کے سارے سامان ہیں. کوئی درندہ آ کر ان کو کوئی گھر نہیں بنا کر دیا، لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں. پہاڑی کے پیچھے جا کر دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں مٹی میں لا کر ڈال دیا آپ کے حکم پر، تاکہ دین کے یہ قربانی دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. 2 دعائیں مانگی، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل میں ڈال دے وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں. یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی آبادی کی شکل بنا دے. کچھ لوگوں کے علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. وہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ اگر یہ کچھ نہ کہتے، بیچ میں من کہا، اگر یہ نہ کہتے تو پوری دنیا کے انسان ادھر چل پڑتے. لیکن انہوں نے کہا تھا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، یہاں کر آباد ہو جائیں، آبادی کی شکل بن جائے. کوئی کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیں. کہاں سے ہوگا، کدھر سے ہوگا، اللہ کریں گے، اللہ کرتے ہیں. اس لیے اس کو تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں، کدھر سے ہوگا، کہاں سے ہوگا. دیکھو نا یہ سب چیزیں بنائی. انسان کے سارے مسائل کا حل صرف اللہ کی ذات علی کے ساتھ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں. ہمارا ایک ایک جز کس نے بنایا؟ اللہ. یہ ہاتھ اسی نے بنائے، آنکھیں اسی نے بنائی. الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، ہم نے تمہاری زبان نہیں بنائی، ہم نے تمہارے ہونٹ نہیں بنائے. اللہ جل شانہ نے دل بنایا، پورے جسم میں برابر خون تقسیم کرتا ہے. جگر بنایا، گردے بنائے، دماغ بنایا. پورا قرآن اس میں ایسے ایسے محدث گزرے ہیں، 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی. ایسے حافظے، ایسی کمپیوٹر بھی فیل ہیں. ایسی اللہ نے ایک گوشت کی بوٹی میں اتنی طاقت رکھی، حافظہ اس کے اندر رکھا. دل کے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی. یہ سب کچھ اس نے بنایا. اندھیروں میں بنایا. کہاں پر بنایا؟ اندھیروں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچوں کو ریت میں پال کر دکھایا سال ہا سال تک، کہ ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو رب ہیں، رب العالمین ہیں، جہاں سے مرضی دیں. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے پانی نکالا. جب وہ ان کے 7 چکر حضرت حاجرہ کے پورے ہو گئے، وہ دوڑنا اللہ کو پسند آیا قربانی پر، کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا آئے گا اس کو یہاں دوڑنا پڑے گا جہاں بھائی حاجرہ دوڑی تھی. نبیوں کے سردار آئے تھے تو وہ بھی وہاں پر دوڑے تھے. اس قصے میں بتایا یہ کہ دیکھو ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے وہیں پر اپنی قدرت ظاہر فرمائی تھی. پہلے ہوا کے اوپر اللہ نے ہوا بنائی، ہوا کے اوپر پانی بنایا. پانی کی جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے کو حکم دیا زمین بن جاؤ. 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بن گئی. پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی. نہ مٹی ڈالی، نہ ریت ڈالی، نہ لکڑی ڈالی، کوئی چیز نہیں ڈالی، صرف حکم دیا، پانی سے زمین بنا دی. پیدا کرنے والے وہی ہیں، وہ جیسے چاہیں جو چاہیں. یہ 7 آسمان زمین سب کچھ اسی نے بنایا.
آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کسی اور نے کچھ بنایا ہے تو بتاؤ نا. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کسی اور نے کچھ بنایا ہے. سب کچھ اسی نے بنایا. جبرائیل علیہ السلام کو اسی نے بنایا، فرشتے اسی نے بنائے، ہر چیز ہر مخلوق کو اسی نے بنایا. انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، انسان کو بنایا، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی. تو اس لیے یہ سب کچھ ایسے ہی زمین کو بھی بنایا. دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ بیوی بچے کو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ چھوڑ کر آؤ، ان کو پرورش کر کے دکھا. یہ دنیا کے بڑے مسئلے ہیں. پہلی دفعہ زمین کو پیدا کرنا خانہ کعبہ سے شروع کیا. اس لیے خانہ کعبہ کو سرۃ دنیا کی ناف کہتے ہیں. جیسے بچے کا پیٹ، بچے کا جسم ماں کے پیٹ میں ناف سے بننا شروع ہوتا ہے. ناف سے کیسے بناتے ہیں ہم؟ ماں کے پیٹ میں جا کر وہ 40 دن تک پھر اس کو بدلتے رہتے. اس سے گوشت بن گیا، اس سے جسم بن گیا. پہلے اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، پھر شکل بن گئی. پھر اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس فرشتہ پوچھتا ہے مخلقہ غیر مخلقہ، اس کو پورا کرنا ہے یا ختم کرنا ہے کہ گرا دو، اس کو پورا کرو. پھر اس کو خوبصورت بنانا ہے، کیسا بنانا ہے؟ اس کو ذہانت اور سمجھداری اور عقل اور سمجھ دینی ہے. اس کو بے وقوف بنانا ہے. یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ 90% فیصلے تو وہاں پر یہ ساری باتیں اللہ جل شانہ جب بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں تو 4 باتیں لکھ دیتے ہیں. لکھ دو کہ دوزخی ہے یا جہنمی، کتنی روزی کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، یہ ساری باتیں لکھ دی گئیں. پھر یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح اللہ جل شانہ سب کچھ کر رہے ہیں. سب کچھ اسی نے کیا. یہ جانور ہم نے تمہیں دیے، یہ سب کچھ دیکھو نا. ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. پہاڑ ان کے ساتھ یسبحن معہ، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. والطیر، اور پرندے ایک عجیب سما بن جاتا تھا. یہ سب چیزیں ہم نے مسخر. وکنا فاعلین، آگے فرمایا ہم کر رہے تھے. پہاڑ بھی کسی کے لیے مسخر ہو جائیں نہیں، وہ ان کا کمال نہیں تھا، ہم کر رہے تھے. پھر ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. لوہے کو نرم کر النا لہ الحدید، موم کی طرح کر دی. اس سے وہ زریں بنایا کرتے تھے، جنگی سامان بناتے تھے. ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے بہت سارے ملک فتح کر لیے. وہ جنگی سامان لوہے کی وہ چیزیں جو پہلے ان کے پاس نہیں تھی بنا لی. لوہا ہم نے نرم کر دیا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے جنات مسخر کر دی. جنات مسخر کر دی. کتنی سرکش مخلوق ہے، لیکن ہل بھی نہیں سکتے تھے، چوں بھی نہیں کر سکتے تھے سلیمان علیہ السلام کے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرمایا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اس لیے کہ سنبھالنے والے ہم تھے. سنبھالنے والے ہم تھے. وہ بول بھی نہیں سکتے. غوطے لگا کر، پانی میں غوطے لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے موتی نکال کر لاتے تھے. ان کے لیے گھر بناتے تھے. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، بڑی بڑی ہانڈیاں لوہے کی اور بڑے بڑے حوض جیسے بڑے پیالے، اور یہ ساری چیزیں بناتے تھے. سرکشی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ سنبھالنے والے ہم تھے. اور ہم نے کیا مسخر کیا؟ ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی. ہوا کو کوئی کر سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. غدوہا شہر و رواہا شہر، وہ تخت پر بیٹھ جاتے سارے مسلمان، ان کے گورنر وزیر سارے ان کے ساتھ ان کو، اور ہوا کو کہتے ہیں اسے لے کر اڑو. 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیتے، اور کوئی تکلیف نہیں. اڑتے ہوئے کوئی شور نہیں ہوتا تھا. ابھی جہاز اڑتا ہے تو قریب کوئی چیز نہیں جا سکتی، ورنہ اس کے پروں میں سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر فرمایا تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، بہت آسانی سے نرمی سے چلتی تھی، پتا بھی نہیں ہلتا تھا. اتنی تیز لے کر جا رہی ہے اور پتا بھی نہیں ہلتا، کیونکہ حکم ہمارا چلتا ہے. وہاں لے جاؤ. ہندوستان وہ فلسطین کے تھے، بیت المقدس وہاں بنایا انہوں نے. وہاں ان کا مسکن تھا، رہنے کی جگہ تھی. وہاں سے چلتے تخت پر اور 1 مہینے کا سفر کر کے ہوا ان کو لے جاتی تھی.
پھر واپس لے جاؤ، واپس لے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پورے سفر میں سر جھکا کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے کہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں۔ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ ہدہد نے ان کو آ کر بتایا، پرندے نے۔ وہ پرندہ پانی کا بتا دیتا تھا پانی کہاں ہے، وہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دن اس کو غیر حاضر دیکھا، کب ہدہد نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے گیا ہے، کیسے بغیر پوچھے چلا گیا، اس کو ہم ذبح کر دیں گے۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ میں ایک قوم کی خبر لے کر آیا ہوں۔ ایک قوم ہے، وہ ان کی ایک ملکہ ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کتنا برا کام کرتے ہیں، دیکھو وہ جانور بھی سمجھتا، اس ملکہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم اسے خط بھیجتے ہیں، خط لے کر جاؤ، وہ خط جا کر اس کے پاس پہنچا دو۔ وہ خط لے کر سلیمان علیہ السلام کا خط وہاں لے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پہنچا دیا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، دیکھو یہ میرے پاس ایک خط آیا ہے۔ تو سرداروں نے کہا کہ تم ملکہ ہو، جو حکم کرو، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، لیکن جو آپ حکم کرو۔ تو اس عورت نے ان کو کہا کہ یہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، میں چیک کرتی ہوں ان کو، میں ہدیے بھیجتی ہوں، دیکھو وہ اثر لیتے ہیں، یعنی دنیا دار ہیں تو ہدیے لے کر، وہ ہدیے لے کر ہدہد نے آ کے بتا دیا کہ یہ مشورہ کیا ہے۔ تو انہوں نے وہ ہدیے لے کر آئے، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چیزیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ یہ ہدیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک اینٹ لائے تھے، یہاں سب کچھ ہی سونے کا بنا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اور ہم ایسی فوجیں لے کر آئیں گے کہ جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے پاس جب اس کے آدمی گئے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے چل پڑی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تخت اٹھا کر کون، اس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا تھوڑے وقت میں؟ تو ایک جن، بڑا طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ آپ دوپہر تک یہاں بیٹھے ہیں، دوپہر سے پہلے میں یمن سے اٹھا کر اس کو یہاں لے آؤں۔ وہ کر نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، میں اتنی دیر میں لے آؤں۔ اور جب وہ آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ سب پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، ہاں وہ آزما رہے ہیں ہم شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ جو شکر کرے گا تو اپنا فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا تو خود ہی ہلاک ہوگا۔ تو ہم نے وہ جنات ہم نے مسخر کیے تھے، وہ ہوا ہم نے مسخر کی تھی، ان کے والد کے لیے پہاڑ اور یہ لوہا ہم نے مسخر کیا تھا، ہم کر رہے تھے۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اس کے چاہنے سے، حالات اس کے چاہنے سے بنتے ہیں۔ ہمارے سارے مسائل کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے، پیسوں سے نہیں ہے۔ پیسوں سے یہ بات نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو ہمارے بچے اچھی پرورش پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو سامان نہیں لا کر دی، چیزیں نہیں لا کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، اور حضور کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، کوئی پکانے کی چیز ہے ہی نہیں، ان چیزوں کو جمع کر کے نہیں دیا، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے۔ ہمارے بیوی بچوں کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو ایمان سکھانا، یقین سکھانا۔ تو یہ بیماری ہے کہ لوگ حالات کو دیکھ کر اثر لے کر چلتے ہیں، حالانکہ حالات تو ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے۔ حالات، اعمال اچھے ہوں گے، ایمان اور اعمال پر محنت کریں گے تو اللہ حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔
کبھی سخت حالات لاتے ہیں، کبھی نرم حالات لاتے ہیں، اس کی مصلحت ہے، لیکن آخر میں نتیجہ تو انہی کے حق میں نکلے گا، نتیجہ تو انہی کے حق میں نکلے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ہم ضرور بھی ضرور اس کو بہترین زندگی گزروائیں گے، یہ وعدہ ہے، اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ کو ٹھیک کر لے، حالات تو اس کے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ چیزوں کو جمع کرنے سے، مال کو جمع کرنے سے، سامان کو جمع کرنے سے حالات نہیں اچھے ہوتے، حالات تو اللہ ٹھیک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالات کو جمع کرنے میں نہیں لگے، اللہ نے سب کچھ مسخر کر دی۔ کسریٰ کی بیٹیاں، آخری کسریٰ کی ساری بیٹیاں یہاں آ گئی، ایک حضرت ابوبکر کے بیٹے کو، ایک حضرت عمر کے بیٹے، کسریٰ بادشاہ کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھیں، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، اور وہ بکریاں چرانے والے بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال کی محنت کر رہے تھے، اپنے مقصد پر تھے، ہدایت دعوت والی اس امت کو خاص چیز اللہ نے یہ دی۔ پہلے تو سب سے پہلی بنیاد ہے یقین کو صحیح کرنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے مسجدیں بنی ہیں، مسجدیں اسی لیے بنی ہیں کہ مسجد کے اندر یہ اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اس کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کیا، وہاں پر جماعتوں کی ہدایات بھی ہوتی تھی، کارگزاری بھی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر بھی کارگزاریاں سنی، نیچے بیٹھ کر بھی کارگزاریاں سنی، اعمال ہوتے تھے، اعمال۔ پھر وہی اعمال آپ نے گھروں میں بھی شروع کروائے، پہلے سب سے پہلے مسجد کو اعمال سے آباد کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ایسے 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھیں جیسے ہمارے زمانے میں فیکٹریاں 24 گھنٹے چلتی ہیں، شفٹ ہوتی ہے، شفٹ یہ شفٹ، پھر یہ شفٹ، یہ شفٹ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری والوں نے آپس میں ترتیب بنائی تھی، ایک آدمی دو نے بکریاں اکٹھی کر لی، ایک بکریاں چرانے جائے اور دوسرا سارا دن مسجد نبوی میں گزارے، احادیث سیکھے، فضائل سیکھے، دین سیکھے، اور شام کو اپنے ساتھی کو جو سیکھا ہے وہ سکھا دے، اگلے دن جو کل مسجد میں تھا وہ آج چرانے کے لیے چلا جائے۔ مسجد نبوی میں گھڑیاں نہیں تھی، مسجد نبوی میں روشنی اور لائٹ نہیں تھی، پہلا چراغ مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں آیا، نبوت کے یعنی ہجرت کے 10ویں سال تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلا چراغ مسجد نبوی میں اس وقت لے کر آئے جب پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پہلے آپ صرف ترغیب دیتے تھے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں بکثرت مساجد جانے والوں کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو، اندھیرے میں آتے تھے مسجد میں 100%۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، شاسی عقدار، میرا گھر بہت دور ہے مسجد سے، لیس لی قائد، میرے لیے کوئی بچہ پوتا بھی میرے گھر میں نہیں جو میری انگلی پکڑ کر لے آئے، مجھے کوئی لانے والا رہبر بھی نہیں ہے، نابینا ہوں، گھر بہت دور ہے اور لانے والا بھی کوئی نہیں، اور مدینہ منورہ میں جھاڑیاں بہت ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور کیڑے مکوڑے بھی یہاں بہت ہوتے ہیں، تو اور میں کمزور بھی ہوں، مجھے آپ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ ان کا اذان کی آواز تو میرے گھر میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر تمہیں گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ مسجد میں 100% منافقوں کی بھی جرأت نہیں تھی کہ مسجد کی نماز چھوڑ دیں، ایسی پابندی تھی، مسلمانوں کی ایسی پابندی تھی کہ منافق بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ پہچانے جائیں گے۔ مسجدوں کو آباد فرمایا، مسجد میں خدمت بھی ہوتی تھی، مسجد میں خدمت بھی کرتے تھے،
اصحاب صفہ جہاں پیچھے ہوتے تھے وہاں پر وہ جو انصار صحابہ تھے باغوں والے، وہ انہوں نے 2 لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر ایک لکڑی لگائی تھی مسجد میں، اور کھجوروں کے گچھے لے کر آتے تھے آتے ہوئے اور لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب صحابہ وہاں کھاتے رہیں، کوئی مہمان آئے وہ بھی کھاتے رہیں۔ رات کو روزانہ مسجد نبوی میں مہمان تقسیم ہوتے تھے، ہر جانے والا نماز پڑھ کے جانے والا 2 3 4 جتنوں کو کھانا کھلا سکتے اپنے ساتھ لے جائے، کھانا بھی کھلائے، دین بھی سکھائے، پھر واپس لے آئے۔ کوئی 2 کو، کوئی 3 کو، کوئی 4 کو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، وہ روزانہ 80 آدمی انہوں نے کہا ہوا تھا 80 آدمی مجھے دے دو، 80 آدمیوں کو لے کر جاتے، آخر میں جو بچ جاتے تھے ان کو آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس طرح مسجد نبوی میں خدمت ہوتی تھی، تعلیم کے حلقے لگتے تھے اور اعمال ہوتے تھے۔ یمامہ کا سردار گرفتار ہو کے آ گیا، آپ نے کہا ستون سے باندھ دو، جیل تو تھی نہیں، ستون سے باندھ دو۔ 3 دن اس نے وہ ماحول دیکھا، ان کا راتوں کا رونا دیکھا، ان کے دن کے اعمال دیکھے، آپس کی محبتیں دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ 3 دن کے بعد آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ وہ باہر گیا، کنویں سے پانی لے کر غسل کیا اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول۔ اس کو سخت نفرت تھی مسلمانوں سے، یہ وہ آدمی تھا۔ 3 دن کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس پاک زندگی کو چھوڑ کر میں کدھر جاؤں؟ ایسی مبارک زندگی۔ یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی، ابو جہل نے اس کو کہا تو بھی بے دین ہو گیا، وہاں سے وہ سیدھا عمرہ کرنے گئے تو ابو جہل نے کہا تو بے دین ہو گیا، اس نے کہا بے دین نہیں ہو گیا، حق دین پر آ گیا۔ اب یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی مکے میں نہیں آئے گا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں۔ اب ان کی مرضی کے بغیر یہاں گندم آ نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ آپ کو دیا کہ آپ ہماری خوراک تو جاری کروائیں، آپ نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مسجد میں یہ سارے اعمال تھے، مسجدیں اسی کے لیے بنی ہیں۔ مسجد میں مذاکرے، ایمان کے مذاکرے، ایمان کی باتیں گھنٹوں سننا، جنت کی دوزخ کی باتیں، آخرت کے تذکرے۔ صحابہ کہتے ہیں کأنہما رأی عین، گویا کہ جنت دوزخ تو ہمارے سامنے رہتے تھے۔ ابو ریحانہ لمبے سفر سے واپس آئے، بیوی تیار ہو کر آئی، عشاء کے بعد پہنچے تھے، ان کا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، سفر سے آیا ہوں، اس نے کہا پڑھ لو۔ نماز شروع کی، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، ساری رات بیوی سامنے بیٹھی رہی، یاد ہی نہیں آئی۔ فجر کی اذان سن کر نماز پوری کر کے مسجد جانے لگے تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا میرا کوئی حصہ نہیں، کہا اگر تو یاد آتی تو حصہ ہوتا، چلو اب نماز کا وقت ہے۔ ان کا کیسے یاد نہیں آئی؟ میں پوری رات تمہارے سامنے بیٹھی رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے تو جنت اور دوزخ تھے، نماز میں تم کدھر یاد آتی، چلو۔ اس لیے نمازوں پر محنت، نمازوں پر محنت، اور پھر اسی طرح یہ سارے قرآن کی تلاوت، سیکھنا سکھانا، یہ سب اعمال مسجد میں ہوتے تھے، یہ سب اعمال مسجد میں ہوتے۔ تو اس کو یقین بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مسجدیں اسی لیے بنی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی خوب دعوت دینا۔ ہم میں سے ہر آدمی دعوت دے، دعوت دینے سے یقین بنے گا۔ ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت کے ساتھ جوڑا۔ جتنی دعوت دیں گے اتنا ایمان میں ترقی ہوگی، دعوت دینے سے ایمان میں ترقی ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ دعوت دینا، خوب دعوت دینا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، کتنے بڑے مالک ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ میں آ کر ان کی 1000 کی تعداد بھی نہیں تھی اس وقت، 1000 کی تعداد بھی نہیں تھی، مہاجرین اور انصار کو ملا کر 1000 بھی نہیں تھے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ہم ان کو غالب کرنے پر قادر ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی پارٹی ہیں۔ اس لیے کہ جو مخالفین ہیں وہ خائن ہیں، اللہ کی نعمتوں میں خیانت کی ہے، ناشکرے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو دنیا پر اس طرف پورا عرب تھا،
یہ ایک مدینہ منورہ والوں کی بستی، ایک مدینہ کی بستی، اس میں بھی سارے ماننے والے نہیں ہیں، اس کے یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سارا عرب، سارے قبائل، یہودی بھی ان کے ساتھ، لیکن اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت یاد کرو بدر میں، جب بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، 313 تھے، اور کافر 1000 تھے، پھر کیا ہوا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، آخر عمر میں رو رو کے نابینا ہو گئے، تو کہتے تھے اگر میری نظر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بدر کے میدان میں وہ جگہ دکھا دیتا جہاں فرشتے اتر کر پھر مدد آیا کرتے تھے۔ دو بھائی تھے مکے کے، دو چچا زاد، ایک دوسرے کے چچا زاد، وہ صرف تماشا کرنے آئے تھے، جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، ان کا مسلمانوں کافروں کی جنگ ہے، ہم تماشا دیکھیں۔ وہ آ کر پہاڑی پر بیٹھ گئے، شروع سے جنگ شروع ہونے سے پہلے پہاڑی پر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو اوپر سے جب فرشتے آئے تو ان کی آواز جو انہوں نے سنی تو ایک کی تو جان نکل گئی اور دوسرا بے ہوش ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ آسمان سے گھوڑوں کی آواز کدھر آ رہی تھی؟ کہ وہ آسمان سے گھوڑے آئے تھے، یہ فرشتے آئے تھے، یہ ان کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ اچھا، فرشتے اللہ نے بھیجے، 1000 فرشتے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھی، اور جنگوں میں بھی آئے، لیکن صرف بدر میں اللہ نے ان کو لڑنے کی اجازت دی، باقی جنگوں میں صرف مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے۔ بدر میں کہا تھا مارو فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، مارو ان۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دور ہوتا تھا، اس کی کافر کی گردن کٹ کے جدا ہو جاتی تھی۔ حضرت عباس حضور کے چچا، وہ بھی کافروں کی طرف سے اس وقت لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کافر ان کو زبردستی ساتھ لے آئے تھے، تو وہ بہت لمبے قد کے تھے، ان کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی قید کر کے لے آئے، ایسے جیسے بچہ اونٹ کو پکڑ کے لائے، تو ان کو آدمی کو اپنے برابر والا گرائے تو اس کو شرم نہیں آتی، اس لیے ان کو بڑی شرم، انہوں نے آتے ہی کہا کہ اے محمد مجھے اس آدمی نے قید نہیں کیا، یہ تو مجھے ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا، مجھے تو اس آدمی نے قید کیا ہے جو میرے سے بھی اونچے قد والا تھا، لیکن وہ جنگ سے پہلے بھی تمہاری فوج میں نہیں تھا، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی فوج میں نہیں ہے، اس نے پکڑ کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے قید کیا ہے، آپ نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے، فرشتے کے ذریعے مدد کی، 70 قید ہو گئے، 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار۔ اس لیے وہاں پر آپ نے رات کو ہی فرما دیا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں، شیبہ یہاں، سارے سرداروں کا یہاں قتل ہوگا، دھاگے جتنا بھی فرق نہیں تھا، اگلے دن وہیں مرے ہوئے تھے۔ پھر ان کو جب بدر کے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا، اگلے دن آپ تشریف لے گئے اور آپ ان کو اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ او عتبہ، او شیبہ، تم میرے برے رشتہ دار تھے، میرے خاندان کے برے آدمی تھے، بہت سمجھایا تھا، وہ قریش تھے، قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، خاندان والے تھے، آپ کے قریبی تھے، لیکن جب اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ نے محروم کر دی، وہ نعمت ان سے چھین کر مدینے والوں کو دے دی۔ تو اس لیے وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، اس لیے وہ 1000 اور ادھر پورا عرب، اور اللہ کہتے ہیں ہم غالب کرنے پر قادر ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، سوچ سمجھ کر آنا ان کے مقابلے میں، ان کے ساتھ میں ہوں۔ وہ فرمایا 1000 3000 فرشتے ہم بھیجیں گے، وہ شیطان نے کہا تھا میں اور فوج لے کر آ رہا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضر، اگر یہ اور فوج لے کر آ گئے تو تم گھبراؤ نہیں، ہم آسمان سے اور فرشتوں کو بھیجیں گے، 5000 فرشتے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، یہ فرشتے تو ہم نے تمہارے اطمینان کے لیے بھیج دیے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ بھی ساتھ۔ وہ ابو جہل نے
جب وہ بدر کے لیے آ رہے تھے تو اس نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی. اس نے کہا کہ اے اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, حاجیوں کو کپڑے دیتے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اللہ پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو حق پر ہے اس کی مدد فرما. اپنے لیے خود ہی بد دعا کر رہے ہیں. جو باطل پر ہے اس کو تباہ کر دینا اس جنگ میں. اس لیے بدر کی لڑائی کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری, ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے, لو ہمارا فیصلہ آ گیا. نبی کی مخالفت کر کے تم کامیاب ہونا چاہتے تھے, اب بھی توبہ کر لو تو پچھلے سارے معاف کر دیں گے. وہ تو کریم اللہ ہے کہ اب بھی توبہ کر لو. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. اور اگر تم نے پھر یہ کیا تو ہم بھی پھر دوبارہ ذلیل کریں گے. دوبارہ ذلیل. وہ مکے والے کہتے تھے یہ ہو کیسے گیا؟ وہ ہمارے سردار ایسے تھے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک لشکر کے لیے کافی تھا. کیسے ہو گیا کہ بس کچھ نہ پوچھو, اللہ کے سامنے تو سب کچھ ختم ہو. اس لیے اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب فرمایا کہ اگر تم پھر آئندہ ایسے کرو گے ہم بھی پھر تمہیں ذلیل کریں گے. ولن, انہوں نے کہا ہم بڑی فوج لے کر آئیں گے. کہ ولن تغنی عنکم فئتکم من اللہ شیئا. تمہاری فوجیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سوچ سمجھ کر آنا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, حالات کے ساتھ اعمال کو نہیں بدلنا چاہیے. اعمال اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی ہو گئے تو حالات اللہ خود ٹھیک کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں سے بڑی امیدیں تھیں, لیکن جب وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے کیا کیا, کتنے پتھر مارے, کتنی تکلیف دی. جب آپ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ نوجوان آپ کو پکڑ کر اٹھاتے تھے طائف والے, وہ گئے پھر پتھر مارتے تھے, نکلو یہاں سے. جب آپ نے باغ میں پناہ لی تو اس وقت واپسی پر مکے والوں سے کہا مجھے داخلے کے لیے اجازت, پناہ دے دو. ابو سفیان رشتہ دار ہے لیکن پناہ نہیں دی. اس نے کہا نہیں دیتا. سب سرداروں نے انکار کر دی. ایک سردار تھا جبیر ابن مطعم ابن عدی, اس نے پناہ دی, بس اور کسی نے نہیں. سب سردار بھی, مکے والے بھی دشمن اور طائف والے وہ نکال رہے ہیں اور وہ گھسنے نہیں دے رہے. اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن, طائف والے بھی میرے دشمن. پھر یہ کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے, کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں, وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا, اللہ کو تو اس نے ناراض کر دیا, یہ لوگ بھی ضرور اس کے آگے جا کر دشمن بنیں گے. اور پھر فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی, اللہ اس کے لیے کافی, اللہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ کافی ہے مدد کرنے والا. تمہیں کس کی ضرورت ہے, تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کرتے ہیں اور وہ کرنے میں ایسے قادر مطلق ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے پال کے یہ بتایا کہ جو فرعون چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس نے کئی دفعہ کہا کہ لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے, مارو اس کو پکڑ. پھر اللہ بچا دیتے تھے. اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات تھے, ان کو پکڑ کے وہ تھپڑ مارا, ان کا یہ وہی بچہ ہے.
اس کی بیوی نے کہا کہ تو بے وقوف آدمی ہے، وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ نہیں بچہ نہیں، بڑا خطرناک ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ جوانی تک اس کے گھر میں رکھ کے دکھایا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا، ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ اس لیے کوئی نقصان نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ حالات اللہ لاتے ہیں، ضرورتیں حاجتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ کو خوش کروں گا، میں اللہ کو راضی کروں۔ ابراہیم علیہ السلام جو بھی حکم زندگی میں آتا وہ کہتے تھے اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کا حکم پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے، بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ مسلمان کیوں نہیں کہتا کہ بیٹے کو ذبح کرو؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، کیوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ بیٹے کو یوں تو کہا یا بنیا، او میرے دل کے ٹکڑے، اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا۔ اس نے بھی کہا کہ کر دو، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ پورے زور سے چھری چلائی تھی، او میرے دل کے ٹکڑے۔ ایک ہی بیٹا بڑھاپے میں، اور اس کے گلے پہ چھری چلانا اپنے پہ چلانے سے زیادہ مشکل تھا، لیکن حکم پورا کروں گا۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن حالات ایسے ہیں، مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بات پوری ہو گئی، بس میں نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے میری نوکری بھی چلی جائے، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ اس بڑے اللہ کا حکم ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بڑی قدرت والا ہے، قوت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتے چاہے قوت اور غلبہ دے دے۔ اس لیے اللہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے کر کے دکھایا۔ وہ صحابہ تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو ساری دنیا پر غالب کر دیا۔ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس اللہ کو راضی کر لو۔ پہلے یہ یقین بنانا، دعوت دے کر یقین بنانا، آخرت پر غیبیات جتنی بھی ہیں ان کے مذاکرے کرنا، ان کے تذکرے کرنا، تاکہ ہمارے دل میں اتر جائے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ آپ ہیں یا میں ہوں، باقی سب کی روح جبرائیل کی روح نکال لی، سب کی روح نکال لی، کہیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس پروردگار کی، اس اکیلے اللہ کی جو بڑا زبردست۔ اور اس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے آدمی کاغذ کو لپیٹتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، 7 آسمانوں کو ایک ہاتھ میں اور 7 زمین، اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو فرمائیں گے جمعناکم والاولین، تم سب کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک سب کو جمع کیا ہے، تم سارے مل کر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ نبی بھی کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ میری بخشش، نفسی نفسی، کسی اور کا سوال نہیں کرتا، میری بخشش۔ رشتے بھی نہیں ہل سکتے۔ تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، ہم کچھ نہیں کہتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ گھاٹیاں تم پر آنے والی ہیں، ڈرو اس اللہ کے غصے سے، اس کو ناراض نہ کرنا۔ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور جب سور پھونکیں گے تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے کو ایسے بھول جائے گی کہ پوچھے گی بھی نہیں کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ دنیا ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، پوچھے گی بھی نہیں۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی پوری دنیا میں اپنا اپنا حمل گرا دے گی، خوف کے مارے وقت سے پہلے 4تھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں حمل گر جائیں گے۔ لوگ تم سمجھو گے کہ آج ساری دنیا نشے میں ہے، کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اس دن اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوگا۔
لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کرو، سورج اتنا قریب ہے، کچھ کرو نا، ہمیں جہنم میں پھینک دو لیکن یہاں سے نکالو، ایسی سخت جگہ ہو۔ نبیوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا، یہ تو خود ہی لٹکے ہوئے ہوں گے۔ نبیوں کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ ناراض ہو گئے تھے، کیوں مانگی ہے؟ میں سفارش نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، میں آج کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس سارے لوگ مل کر جائیں گے کہ سفارش کرو، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا، بتا سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے دربار میں جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر سکتا۔ ایک ہی آدمی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ ان کی کیا شان ہے۔ سب لوگ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری سفارش کیجئے، کہ اچھا ٹھیک ہے میں ہی سفارش کروں، ایسے سفارش نہیں، جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، بہت لمبا سجدہ ہو، اللہ کی تعریفیں کریں، وہ تعریف جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطی، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ ان کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہو، اور حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا تھا۔ یہ گھاٹیاں آنے والی ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے، ہم میں سے ہر آدمی نے اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ حضور نے فرمایا لیس بینک و بین اللہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں ترجمان نہیں ہوگا، وہاں ہر آدمی کو خود عربی آ جائے، خود پوچھیں گے کیا کر کے آئے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو۔ ہم نے اللہ کے سامنے ایسے پیش ہونا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو۔ تو اس لیے حالات اللہ بھیجتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ حالات ٹھیک کر دیں، حالات کو ٹھیک کر دیں۔ شروع میں کچھ حالات آتے ہیں لیکن وہ اللہ دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، جیسے بھی حالات آئیں جمنا ہے، ایسا نہیں ہے اس آدمی پر اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جو حالات اچھے ہوں تو جڑا رہے، حالات خراب ہوں تو نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اچھے حالات آئیں تب بھی، برے حالات آئیں تب بھی وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیٹے کی جان نکل رہی تھی، آپ کا چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اور آپ فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں حق ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے دل غمگین ہے لیکن ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہم تو ہوتا ہی ہے، انسان ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی، اس کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، لیکن کوشش پوری اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن پہلے یقین بنانا اور پھر اپنے اعمال کو اس یقین کے ساتھ تعلق ہے نماز کا۔ کام اللہ بناتے ہیں تو پھر اللہ سے کیسے کام بنوائیں گے؟ نماز کے ذریعے سے بنوائیں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے لے لیں۔ اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز، کوئی بھی مشکل پیش آئے، فاقہ آ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ہر چیز میں نماز۔ بدر کی رات میں نماز، اتنی لمبی نماز، آنسوں سے سینہ تر ہو گیا، سجدے میں گئے وہ زمین تر ہو گئی، رو رہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ مدد فرما۔ حضرت ابوبکر آ کے چمٹ گئے کہ اللہ کے رسول بس کرو، اب اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ ساری رات روتے رہے کہ وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو رو کر راضی کرنا ہے۔ اعمال بیت المقدس ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے دونوں طرف عورتیں کھڑی کر دی، کافروں نے سازش کی، امیر نے دیکھ کر کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنی نظر اوپر نہ اٹھائے،
ساتھی بھی اپنی نظر اوپر نہ اٹھائے، ماننے والے تھے۔ جب اس اپنے علاقے میں گئے، کسی نے ان سے پوچھا کہ وہاں کے گھر کتنے اونچے تھے؟ وہ کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، جب تک وہاں رہے امیر نے کہا تھا کہ اوپر نہیں دیکھنا، دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں گھر بھی نہیں دیکھے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اس کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں لگنا، اللہ سے مانگنا، اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ سمندر میں خشک راستے بنا دیے، بوڑھی عورت کو حاملہ کر دیا، بغیر خامن کے بچہ دے دیا، اور ایوب علیہ السلام کو یہ پانی نکال کر اپنے اوپر ڈال لو، ٹھیک کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھا دیا، مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھا دیا، مچھلی کے پیٹ میں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کو بیان کرنا تاکہ ہمارا یقین بھی صحیح ہو، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اخلاق پر محنت کرنا، ان چیزوں پر جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے برابر کر لیا تھا۔ جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان سے آپ خوش ہوتے تھے، جن سے آپ اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے آپ بھی ناراض ہوتے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ اخلاق پر محنت، ان سارے، اور پھر یہ ہماری زندگی کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگا دی، بہت زور لگایا انہوں نے، بہت زور لگایا کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یہ دین زندہ ہو جائے گا، یہ میری گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے آگ کا ایک شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کر رکھ دو، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں موت تک دعوت دوں، دعوت اللہ کا حکم پورا کروں۔ خلافت اسی کو کہتے ہیں، جان دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سب کہ حکم پر جان دے دی، چاہے کچھ بھی ہو، حالات کو نہیں دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھنا، حکم پورا کرنا ہے، چاہے جان بھی چلی جائے، جان بھی چلی گئی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ صحابی حضور کا پیغام پہنچایا، انہوں نے پیچھے سے اس بادشاہ نے اشارہ کیا، نیزہ مارا، دوسری طرف سے نکل گیا۔ وہ آخری جملہ کیا کہا تھا زندگی کا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے حضور کا حکم پورا کر دیا، جان نکل گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مرنا تو ہے ہی ہے، کوئی بات نہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ آگے ہمیشہ حالات تو مرنے کے بعد، زندگی تو اصل مرنے کے بعد والی ہے، وہاں کی زندگی، وہ زندگی کامیابی والی بن گئی۔ تو اس لیے محنت کرنا، اس اللہ جل شانہ کرتے ہیں، عمل پر حالات کو بناتے ہیں، حالات کو دیکھ کر ہم نہیں چلیں گے، جیسے بھی حالات آئیں ہم حکم کو دیکھ کر چلیں گے، حکم کو دیکھ کر چلیں گے تو اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، حالات کو ٹھیک کر دیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ساری دنیا میں جانا ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام ہمارے ذمے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان، طاقت اور قدرت اور کبریائی کے ساتھ ہیں۔ اس کے وعدے بھی حق ہیں۔ اگر آج بھی ہم وہ کامیابی کے جتنے سامان صحابہ کے پاس تھے ہمارے پاس بھی ہیں، اگر ہم بھی وہ اعمال، وہی یقین، اسی کے ساتھ وہی نماز ہے، وہی قرآن ہے، وہی دعوت والا کام ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، اگر اس کو اسی صحیح یقین کے ساتھ کریں تو اللہ کی مدد آج بھی وہ ہوگی جو بدر میں ہوئی تھی۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں،
نمک کی تاثیر نہیں بدلی، اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے۔ ان کے سامان، امریکہ، چین، روس، جاپان والوں، ہمیں تمہارے سامانوں کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک ہوں، تمہارے سامان تمہیں مبارک ہوں، بس تم کلمہ پڑھ لو، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ، اور جو مسلمان ہیں وہ پورے دین پر آ جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، اور مسلمان حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں، آپ والے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہاری امت کو سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں جائیں گے جی۔ اپنی جیب کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو۔ اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہر سال 3 چلے کون لگائے گا؟ اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ، اور نقد ساتھی ہر سال 3 چلے لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تو تشریف رکھیں۔ جو ساتھی وقت بڑھانے کے لیے تیار ہوں کہ تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، اب ہم 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، یقین سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کچھ اللہ